السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 54 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہود علیہ السلام کا ہی ہم قصہ شاید اس میں پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے، اور ایک آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ وہ کہنے لگے اے ہود، جو تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں ہے، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں تھا کہ ہود علیہ السلام ان کے پاس کوئی گواہی نہیں لائے تھے یا کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ کیا ہے کہ جس طرح کے ان کے معیارات تھے نا، ان کے معیار پر ہود علیہ السلام پورے نہیں اترے تھے۔ یعنی وہ دنیا پرست لوگ تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ اس کے پاس مال و جائیداد ہو اور یہ ہمیں دیکھنے میں کوئی ایسی اونچی شخصیت لگے کہ ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں، جیسے قریش مکہ کا بھی یہی حال تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ ادروائز اگر نظری دلائل دیکھے جائیں، یعنی جو دلیلیں تھیں وہ تو تھیں، روشن دلائل موجود تھے۔ صرف اگر ہم توحید کو ہی لیں تو توحید کی ہی کتنے روشن دلائل ہمیں کائنات میں ہی ملتے ہیں، اور ان روشن دلائل کو کوئی منہ سے بولنے والا بھی آ گیا، یعنی رسول بھی آ گیا، یعنی اس پر مزید ایک گواہی آ گئی۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو ہمارا معیار ہوتا ہے ہم اسی میں لوگوں کو جج کرتے ہیں، اسی پیمانے میں لوگوں کو تولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم بچوں کے رشتے بنانے میں نکلتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں دوسروں سے یا تعلقات جوڑتے ہیں، تو جو ہماری ترجیح ہوتی ہے نا، ہم اسی طرح کے لوگ باہر تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری ترجیح دنیا ہے تو ہمیں دنیا دار لوگ پسند آتے ہیں، اگر ہماری ترجیح دین ہے تو ہمیں دیندار لوگ پسند آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم ہر ایک کو اس ٹپیکل ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو قوم ہود بھی دراصل مادہ پرست قوم تھی، ان کو نہ تو ہود علیہ السلام کے پیغمبرانہ اخلاق نظر آئے، نہ کردار نظر آیا، نہ سچائی، نہ کوئی اور خوبی اور بھلائی، کیونکہ ان کو حصی دلائل چاہیے تھے، ان کو نظری دلائل نہیں چاہیے تھے، حالانکہ دلیلیں تو بہت زیادہ تھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آیا اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، جب کوئی شخص پہلے سے تہیہ کیے ہوئے ہو کہ میں نے ماننا نہیں ہے، تو پھر اس کو دوسرے میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب کیا کہنے لگے، ان نقولو نہیں ہم کہتے الا مگر اے ترا کا، کہ تجھے آسیب پہنچایا ہے بعض آلہتنا ہمارے بعض الہوں نے، بسوئن ساتھ برائی کے، یعنی ہمارے الہوں کا تجھے کی مار پڑی ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے ساتھ تمہیں پہنچے ہیں۔ قولا ہود علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اللہ میں گواہ کرتا ہوں، اشہدو میں گواہ کرتا ہوں، اللہ ہا پہ زبر ہے نا تو اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو، انی بے شک میں بریء ذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شریک کرتے ہو۔ تو اب جب انہوں نے ماننا نہیں تھا تو ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ جو تم ہمیں باتیں کر رہے ہیں نا، اور تمہاری کیفیت بدل گئی ہے اور تمہارے نظریات بدل گئے ہیں، اور یہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو، تو انہوں نے تمہیں یہ سزا دی ہے۔ اے طرح کا بسوئن، یعنی وہ تمہیں برائی کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا اور اس کے بعد بت توڑوائے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ بت ہمیں کیا نقصان پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اب انہوں نے کیا کہا کہ جو تمہارے نظریات بدل گئے ہیں، دراصل یہ ہمارے معبودوں کی مار تم پر پڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج کے دور میں بھی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ اپنے ہی ہاں دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں ہی بعض بزرگوں اور یعنی اولیاء کا درجہ ایسا بڑھایا جاتا ہے، اور پھر ان کے مزاروں پر جانا اور یہ سب کچھ حاضری دینا، اس کو دین کا نعوذ باللہ حصہ بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ نہیں جاتا تو کہتے ہیں کہ تم پر کوئی آسیب آ پڑے گا اور تمہیں ان کی مار پڑ جائے گی۔ اور اس طرح کی حکایتیں بھی مشہور ہیں کہ فلاں بزرگ کے میلے پہ فلاں نہیں گیا یا کچھ نہیں ہوا تو اس طرح اس پر آئی مصیبت۔ تو ان تمام باتوں کے جواب میں ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو کیا جواب تھا
انی اشہد اللہ، میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں تمہاری ایسی باتوں کا قائل نہیں، میں ان سب سے بری و ذمہ ہوں۔ تو ہود علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے بری و ذمہ ہوں، میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے من دونی ہی فقیدونی، اس کے علاوہ تم جو چالیں میرے ساتھ چل سکتے ہو چلے ہو، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ اور انہیں کھلم کھلا انہوں نے چیلنج کیا، آفر کیا کہ تمہارا جو یہ خیال ہے کہ تمہارے معبود مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے معبود ہیں، معبودان باطل، سب کے سب ان کے ساتھ تم سب کے سب مل جاؤ اور مجھے جو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، جو بھی تکلیف کرنا چاہتے ہو پہنچانا چاہتے ہو کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی مجھے اتنا وقت نہ دو کہ میں اپنا بچاؤ کر سکوں یا کچھ اور۔ تو کیونکہ میرا تو کیا یقین ہے، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی، یا وہ چاہے گا تو مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو تمہارے تمام معبود تم سب مل بھی جاؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی مجھے کوئی تکلیف تم نہیں پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر پیغمبرانہ اخلاق نظر آ رہے ہیں، اور یعنی ہود علیہ السلام کا جو اللہ پر توکل ہے وہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، کہ ان کی شجاعت، دلیری، اور ان کے اندر جو اللہ کا توکل اس طرح سے تھا کہ وہ ان کے سامنے ڈٹ گئے، انہوں نے اس بات پر ذرا بھی لڑکھڑائے نہیں، ڈگمگائے نہیں کہ ہاں ساری قوم تو ایک راہ پر چل رہی ہے اور مجھے ہی شاید کوئی ایسا جنون لاحق ہو گیا ہے اور مجھ پر نعوذ باللہ ان کے معبودوں کی مار پڑی ہے کہ میں ایسا سوچنا شروع ہو گیا ہوں۔ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا میں نے تو اپنے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی اللہ ہی الجبار ہے، اسی کا سب پر زور ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہماری تدبیر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ چاہے گا تو تمہارا زور مجھ پر چلے گا یا تمہاری چال مجھ پر چلے گی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کوئی طاقت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر فرمایا ما من دابتی، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا ہوا مگر اللہ ہی ہے، آخذن پکڑے ہوئے ہے، بناصیتہا اس کی پیشانی کو۔ اور یہاں پر جو ہے ہمارے لیے بڑا اہم پوائنٹ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے تو اس کے جو الفاظ ہیں نا اس میں ہم دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی بھی جاندار کو اس کی پیشانی سے ہی پکڑ لیں تو کیا ہوتا ہے، پیشانی تو سامنے کا حصہ ہے نا، اگر آپ پیشانی پکڑ لیں گے نا تو وہ آپ کے ہی قبضے میں ہے، بالکل سامنے ہے، یعنی وہ دوڑ کر نہیں جا سکتا، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور پیچھے کو نہیں مڑ سکتا۔ اور اسی طرح اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ انسان کے سارے جو جذبات ہیں اور اس کی جو پلاننگ کا مرکز ہے وہ یہ سامنے کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت اور یہ اختیار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یعنی نیتوں کے، ہمارے پلاننگز کے، ہر چیز کے کو یعنی وہ پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہے، ان کی قدرت میں ہے۔ ہم اللہ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم یعنی اس کو بتائے بغیر یا اس کی نظر میں آئے بغیر ہم کچھ پلان بھی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ صرف ایک جاندار نہیں، ما من دابا، یہ دابا جو ہے نا دبیب سے نا، یعنی جو ہلکی سی چونٹی کی چال ہوتی ہے، یعنی جو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جاندار ہے، ہر ایک کی پیشانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس طرح کا توکل اگر ہو جائے ہمارے اندر تو کیسے ہمارے کام سنورنا شروع ہو جائیں اور کیسے ہماری زندگیوں میں ایک سکون آ جائے۔ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں سکون، بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کی عظمت اور قدرت پر توکل نہیں ہوتا، ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ہم اپنی پوری طاقت استعمال کر کے پھر کیوں گھبرائیں؟ اور پھر اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا بھی ہو تو ہم کیوں اتنے بے حال ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے تو ہم کس طرح اس کی طرف بار بار جڑیں۔ پھر فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب اوپر سیدھے راستے کے ہے۔ اور اس بے پناہ تصرف کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کے صراط مستقیم پر ہے،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو کسی کو کوئی بھی ظلم پہنچا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، وہ کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات تو بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے جو سامنے ہی نظر آ رہا ہے کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، کہ جو لوگ اللہ کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک ہی راہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور جب انسان اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس کی ہر آن حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ ہود علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی قوم کو بتا دیا کہ میں نے تو اللہ پر توکل رکھا ہے، اس نے ہر جاندار کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے، اور میرا رب اوپر سیدھے راستے کے ہے، میں اس سیدھے راستے کو تھامے ہوئے ہوں، اور وہی میری پشت پر ہے، وہی میرا پشت پناہ ہے۔ اور پھر یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے کہ سب سے اہم بات کہ ہر جاندار کی حرکت، اس کا فعل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ جب چاہے کسی کو سزا دے اور جب چاہے اس کو موت سے ہمکنار کر دے۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر جاؤ گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر جاؤ تو تحقیق پہنچا دیا میں نے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، ساتھ اس کے تمہاری طرف، یعنی جو پیغامات مجھے دیے گئے تھے میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور خلیفہ بنائے گا ربی میرا رب قومن، کسی دوسری قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، یعنی تمہارے علاوہ میرا پروردگار دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور تم نہیں تکلیف دے سکتے، کوئی ضرر پہنچا سکتے اس کو، شیئن کچھ بھی، یعنی تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیئن، اوپر ہر چیز کے، حفیظن، حفاظت کرنے والا ہے، اس کو نگران ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ان کو کھلم کھلا چیلنج دے دیا گیا کہ ان ساری باتوں کے باوجود، اس ساری معرفت کے باوجود جو تمہیں اللہ کے بارے میں دی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کل ہی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی مسلم ہو، مسلم کو تو خیر دین بھی بتاتا نا کہ موت آئے گی اور تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، لیکن نان مسلمز بھی تو مرنے سے پہلے ہی زندگی میں کتنی دفعہ موت کا مشاہدہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی عزیز کی موت کو دیکھتے ہیں، کسی دوست کی موت کو دیکھتے ہیں یا کچھ بھی، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں اتنی مشینوں کے ساتھ اور اتنی قوتوں کے ساتھ، وہ جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ شخص جس کی موت لکھی جا چکی ہے وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتا، نہ تو وہ ایک قدم آگے جائے گا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت اور عظمت ہے، اور اس کو نان مسلمز کی زندگی میں بھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کو۔ اب ان تمام باتوں کے باوجود ان کو فرمایا گیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر جاتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو تحقیق میں تو پہنچا چکا، میں نے تو تمہیں وہ پیغامات دے دیے جو اللہ نے مجھے دیے تھے اور تم تک بھیجا تھا۔ اس کے باوجود اگر تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر جمے رہو گے تو کیا ہے، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر تمہیں تباہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ زمین پر تمہارے بعد کسی اور قوم کو خلیفہ کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ تو پھر یعنی ایک طرح سے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور شرک کے کام چھوڑ دو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے نگران ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کا نظام چلایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں چھپ کر نہیں بیٹھ گئے، یا یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بس اس طرح چلنے پر اور لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی، مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم زمین پر بہت زیادہ ظلم ہوتے دیکھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ حق کیوں نہیں غالب آ رہا اور باطل کا ہی کیوں زور ہے، یا یہ سب کچھ اس طرح سم ٹائمز ہوتا ہے کہ دماغ میں اس طرح کسی کے خیال آئے، تو ایسا نہیں ہے کہ رب بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ تو رب کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی مشیت اور اس کے اذن اور اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جہاں پر جس طرح کے چاہے فیصلے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ رب کے بارے میں سوچیں کہ وہ ہے نہیں کہیں، بلکہ وہ مکمل طور پر ہر چیز پر نگران ہے،
اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آیت کے صرف اسی حصے کو اگر ہم اس پر ہی ایمان لے آئیں تو ہمارا عمل کتنا بدل جائے، کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھیں۔ اگر ہم کوئی صفائی کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی برتن دھو رہے ہیں، اگر ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، اگر ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ہماری امانت کا کیا حال ہو۔ ہم خیانت کرنے سے کیسے یعنی کہ وہ ہو سکتے ہیں، کہ ہم دلیر کیسے ہو سکتے ہیں نا کسی بھی خیانت پر۔ ہمارا عمل کتنا بدل جائے کہ جب ہمیں یہ احساس رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اور پھر یہ نگرانی آپ دیکھیں نا کیوں ہوتی ہے، اگر ہم سوچیں تو ڈیٹا کیوں ریکارڈ کیا جاتا ہے، کیمرے کیوں لگے ہوتے ہیں ٹریفکس پر، ٹریفک رول جب یعنی کہ آپ سڑکوں پر سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، اور ایک اعتدال کے ساتھ نظام کو چلایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل وارننگ بھی ہے کہ ہر چیز پر اللہ نگران ہے، اور مومنوں کے لیے ایک اطمینان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، میرا جو بھی چھوٹا بڑا عمل ہے سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ، اور جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، ہودن والذین آمنوا، ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ رہی ہے کہ اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، یعنی وہ باقی تو ڈبوئے گئے۔ جب امرنا کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، عذاب کا حکم ہے، یعنی جب یہ مجرموں کے جرائم کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان کا وقت آ پہنچا، حجت تمام ہو گئی، اللہ کا اذن آ گیا نا، یعنی وہی بات ہے کہ ظلم اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن نہیں اگر کسی کی پکڑ آتی تو ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اللہ الحکیم ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کی پکڑ کب آنی ہے۔ تو یہاں پر ہود علیہ السلام کی قوم کو مکمل وقت دیا گیا، ان پر حجتیں تمام کی گئیں، لیکن جب بھی انہوں نے نہیں مانا تو جب آیا حکم یعنی عذاب کا حکم، تو اس عذاب سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بچا لیے گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ایک غلیظ گاڑے عذاب سے بچا لیا گیا۔ گاڑا یعنی سخت، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس میں شدتیں تھیں۔ اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ ان پر کس طرح کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ ہم باقی جگہوں سے پڑھتے ہیں کہ تند و تیز اور نہایت ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا تھا۔ یہ آندھی اتنی تیز رفتار اور ہولناک تھی کہ اس میں انسان اور درخت اڑتے چلے آتے تھے، درختوں کو توڑ دیتی تھی اور بعض کمزور چھتوں کو اڑا دیتی تھی۔ پھر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر پارا پارا اور تباہ و برباد ہو رہی تھیں۔ پھر اس آندھی میں شدید ٹھنڈک تھی، اور یہ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، جس نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ یاد کر لینا کہ جسمانی طور پر بھی قوت میں زیادہ تھے، بڑے بڑے ان کے قد تھے، ان کے گھر جو تھے وہ بڑے بڑے تھے، اور لیکن ہوائیں ان کے گھروں کے اندر داخل ہو کر چل رہی تھیں اور مسلسل 8 دن 7 راتیں چلتی رہیں، تو تباہ و برباد ہو کر رکھ دیے گئے۔ اور یہ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو وحی کر دی تھی کہ وہ اور ان کے ساتھی احاطہ میں جا کر محصور ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس شدید عذاب سے بچا لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ وَتِلْ کا عاد، اور یہ رہے عاد، یعنی ایک حسرت اور آتی ہے، اور وہ یعنی کہ دیکھو یہ پڑے ہیں عاد، جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، یعنی اس کے خلاف گئے، اس کے یعنی جہود میں پڑ گئے نا، یعنی اس کے اگینسٹ جانا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، امرا معاملے کی، کل جبارن عنید، ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے۔ یعنی اب یہاں پر ان کا انجام اور ان کے یعنی وہ اعمال بتا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ انجام ان کا ہوا۔ وَتِلْ کا عاد، اب یہ بالکل ایسے کہ دیکھو یہ رہے عاد، وہ جو قداور مضبوط شاہ زور قوم تھی، تم تراک سے زندگی بسر کر رہی تھی، ان کا ڈنکا بجتا تھا، تو ان کے جو تباہ شدہ کھنڈرات ہیں ان کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے کیا جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات کونیہ بھی تھیں اور آیات شرعیہ ان کی
تائید میں آ گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آیات کونیہ زمین میں بکھری پڑی ہیں، جیسے ابھی موت کے صرف ایک مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا کہ جیسے موت کا مشاہدہ ہر انسان زندگی میں کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ موت ایسی چیز ہے وہ اس پر اختیار نہیں رکھتا، پیدائش بھی ایسی چیز ہے وہ اس پر اختیار نہیں رکھتا، کوئی شخص اپنا بچہ خود نہیں پیدا کر سکتا، خود نہیں بنا سکتا، اسی طرح کوئی شخص کسی کو مرنے سے روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام آیات ان کے ارد گرد تھیں، زمین و آسمان کی تخلیقات اور یہ سب کچھ، اور مستضاد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص نبی ان کی طرف مبعوث فرمایا جس کے پاس آیات شرعیہ بھی تھیں، اور اس نے وہ تمام ان آیات کونیہ کی تائید کر رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے جیسے اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، قرآن اللہ کا قول ہے اور فعل اللہ کا یعنی کائنات ہے ساری، تو بالکل اسی طرح یہ تمام آیات ان کے سامنے آئی تھیں، ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، اور اس کے برعکس اور یہاں پر جو آیا نا رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کی طرف تو ایک رسول بھیجے گئے تھے، لیکن رسولوں کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت تو ایک ہی ہوتی ہے، تو اس دعوت کا وہ جو بنیادی دعوت تھی نا توحید کی دعوت، ان کا انکار کرنا دراصل تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے، یعنی ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، جب ہم ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تمام رسولوں پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش اناد رکھنے والے کی انہوں نے پیروی کی، ہر جابر کی۔ انسان کا کیا اختیار، اس کی کیا قدرت کہ وہ جابر ہو زمین میں، استغفر اللہ، یہ وہ چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس وہ اختیارات ہیں ہی نہیں کہ کوئی ہمارے فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے، ہماری تو کوئی قدرت اور کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو یہ جبار بنتے رہے، ان لوگوں نے پیروی کی۔ اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ ایک تو وہ لوگ تھے نا جو ایلیٹ کلاس تھے، اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا کون طاقت میں ہے، ہم ان کے پیچھے ہی پڑے رہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہی دراصل ان کے ہی بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے تو انہی جباروں کی پیروی میں پڑ گئے، انید، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکش لوگ تھے ان کی پیروی کرتے رہے، اور ایلیٹ کلاس نے ہی سب سے پہلے جھٹلانا شروع کیا نا ان کو، رسولوں کو، اور باقی لوگ کیا تھے وہ ان کی پیروی میں چل پڑے، تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انہوں نے یہ کیا۔ تو اور یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، یا پھر ہم سرکش اور یعنی جبار ہیں ان کی پیروی میں پڑ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ہم ایسے معاملے میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف کوئی بہت ہی جابر اور سرکش انسان ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر جب ایمان جو ہے نا شیک ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی بات مان لیتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جن کے اندر ایمان رچ بس جاتا ہے، ان کو پلا دیا جاتا ہے ایمان، تو پھر وہ اللہ کی طاقت پر نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں کتنی ایسی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں نا کہ اللہ کی پناہ میں انسان آئے، کسی بھی سرکش جبار کی قدرت کے مقابلے میں نا اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے۔ اور ان کا انجام کیا ہوا، وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی حاضی دنیا، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یعنی دونوں ہی جہانوں میں، الا خبردار ہو، انا بے شک عاد نے، کفروا ربہم، اپنے رب کی نافرمانی کی، الا خبردار ہو، بعدن پھٹکار ہے، لیعادن، عاد کے لیے، قوم ہودن، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ استغفر اللہ، یعنی قیامت تک کے لیے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر لعنت ہی ہے ان پر، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر ہوگا برے ہی الفاظ میں ہوگا، یعنی ان پر کوئی بھلائی نہیں بھیجی جائے گی، کیونکہ اتبیو فی حاضی دنیا، لانا ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جب تک وہ دنیا میں ذکر ان کا کیا جاتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں نا قرآن قیامت تک جب تک پڑھا جاتا رہے گا یہ لعنت کا ذکر ان کے لیے آتا ہی رہے گا، یہ ان کے لیے لگا دی گئی، ان کا ذکر بھلے الفاظ میں نہیں ہوگا،
اور یہ لعنت قیامت کے دن بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اوپر مومنین کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ رحمت انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، دنیا میں بھی نجات دیتی ہے اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گی۔ اور دوسری طرف اس کے مقابل لعنت ہے، جس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی تو پھر سمجھو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ لعنت کہاں لے جانے والی ہے؟ دوزخ میں۔ تو خبردار رہو، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ تو بودھ ہے ایسی، یعنی بودھ کا مطلب ہے کہ دھتکار دیے گئے ایسے لوگ جو ہود علیہ السلام کی قوم کے تھے، جو کہ نافرمان تھے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور نا تھوڑی سی تلاوت پیچھے کی بھی رہتی تھی، دیکھتے ہیں اگر وہ بھی ہم سن لیں۔ اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود جی آیت نمبر میں یہ کہہ رہی تھی کہ دوبارہ کنیکٹ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 61 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو قولا اس نے کہا یعنی اس نے فرمایا یا قومی یا میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ. یعنی جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی رہی ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی. ہوا انشأکم اس نے اٹھایا تم کو من الارض زمین سے واستعمرکم اور آباد کیا تم کو فیہا اس میں فاستغفروہ تو بخشش طلب کرو اس سے ثم پھر رجوع کرو توبو اسی کی طرف یعنی کہ ثم توبو پھر رجوع کرو الیہ اس کی طرف. ان ربی بے شک میرا رب قریب ہے مجیب جواب دینے والا ہے یعنی دعائیں قبول کرنے والا ہے.
تو اب یہاں سے صالح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ انہیں ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا اور صالح علیہ السلام انہی میں سے اٹھائے گئے تھے، اسی لیے فرمایا اخاہم صالحہ کہ تمہاری طرف تمہارے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول منتخب کیا گیا، یعنی عاد اولا تو تباہ ہوئے، یعنی عاد اولا جن کا بھی ہم نے ذکر پڑھا، یعنی جو قوم عاد تھے، اور اس کے بعد یعنی جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور اس کے بعد قوم سمود دنیا میں نامور ہوئی، تو انہوں نے بھی پھر وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو پہلی قوموں نے کیا، تو ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صالح علیہ السلام نے بھی آ کر ان کو وہی پیغام دیا جو ان سے پہلے پیغمبر دے چکے تھے، یعنی جیسے نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر اگر ہم سیرت کا پیغام یاد رکھیں کہ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے تو پہلی دعوت ان کو بھی توحید کی ہی دی گئی تھی، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے بھی ایز اے دائی پکڑ کے رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں تو اس کے لباس، اس کے حال حلیے، اس کے کھانے پینے پر دعوت نہیں دی جائے گی کہ تم کیسا لباس پہنے ہوئے ہو، یا تمہارا اخلاق کیسا ہے، یا کیا ہے، یا یہ کہ آؤ تم میرے ساتھ نماز پڑھو، اور اس کو خبر ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی، کس لیے پڑھی جاتی ہے، یا آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ بچپن سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہی ہوگا نماز کیا ہے، نہیں، انڈرسٹوڈ نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ اس کو یہی دینی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہارا رب ہے، وہی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا تعارف دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، الہ ہونے کا تصور اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت اس کو دی جائے۔ وہ اللہ کون ہے؟ ہوا انشاءکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آدم علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا اور ان سے ان کی نسلیں چلیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تمام انسان زمین سے ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ کس طرح سے کہ ہماری تمام تر خوراک زمین سے ہی آتی ہے، اور وہی نطفہ بنتی ہے، اور پھر یعنی جو بھی ہیں اس کے بعد جو ہے توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، تو لیکن بنیادی طور پر ہم سب کیا ہے، زمین سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، وہیں سے ہی ہم خوراک دیے جاتے ہیں۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں آباد کیا، یعنی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آباد کیا تھا اور ان کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، اسی طرح تمہیں بھی کیا، اور اسی زمین میں تمہاری تمام تر ضروریات وابستہ کر دیں، تمہاری آباد کاری کا بندوبست کیا، تو پھر تم کیا کرو، اسی کی طرف پلٹو، اپنے گناہوں کی بخشش اس سے طلب کرو، یعنی سب کام تو اللہ نے کیے اور اس کو چھوڑ کر تم اپنے یہ باطل معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو دیکھو تو ذرا ان معبودوں نے تمہارے لیے کیا کام کیا ہے جو تم ان کی پرستش کرتے ہو، اللہ کے خالق اور رازق ہونے کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر تو تمہیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے گناہوں کے لیے اسی سے معافی مانگنا چاہیے، جو یہ مشرکانہ افعال تم کرتے ہو ان سے پلٹ آؤ، اس سے باز آ جاؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس سے ہی جڑو، اسی کو پکارو اور اس سے توبہ طلب کرو۔ ان ربی قریب مجیب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہ تو قریب ہی ہے۔ اب قریب کس سینس میں ہے کہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے وہ، ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ مجیب ساتھ ہی جواب دینے والا ہے۔ جواب دینے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس بچے نے بات نہیں ماننی ہوتی وہ آپ کو جواب بھی نہیں دے رہا ہوتا، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہیں، اور یہ بھی کہ جتنا انسان رب کو قریب تصور کرتا ہے نا، اتنا ہی وہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جتنے آپ رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس چیز کا احساس اور شعور کرتے ہیں، یہ آپ کے یقین اور ایمان کا بھی تو وہ ہے نا ایک کہ آپ کس حد تک اللہ کے قریب ہیں، کس حد تک اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دینے والا ہے، وہ میری التجاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کرنے والا ہے۔ اور مجیب کے لیے یاد رکھیں، جیسے وہ دعاؤں کی قبولیت کے سٹیپس ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے سنا بھی اور اس نے جواب نہیں دیا، یعنی قبول نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت کا سٹیپ ہوتا ہے، بعض اوقات مانگی ہوئی چیز ایز اٹ از عطا کر دی جاتی ہے، بعض اوقات اس دعا کے بدلے میں کچھ اور آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بلا آپ سے ٹال دی جاتی ہے، اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو آپ کے لیے بطور ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ جب اللہ نہ بھی قبول کرے
تو آپ یہ دیکھیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ یہ تو کیونکہ یہاں پر اب یہ فرمایا جا رہا ہے نا فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے۔ یہ اس سے جڑنا کیا ہے؟ اس سے دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، یہ سب عبادت کا حصہ ہے۔ عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ دعا کیا ہے؟ مخ العبادہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو عبادت کا مغز ہے، اس کی جڑ ہے۔ تو ہم فرض نماز ادا کرنے کے بعد 5 منٹ یا 2 منٹ 1 منٹ کچھ سیکنڈ لگاتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو لوٹا دیں؟ کیا یہ یقین ہمارے ہے اندر کہ وہ سنتا ہے، وہ قریب ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عبادت ہی ہے نا جو مومن کو لطف دیتی ہے کہ آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور خالی ہاتھ بھی آپ اٹھ جائیں نا، اول تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا انسان، لیکن اگر اس وقت فوراً ہی آپ کی مراد پوری نہ بھی ہو تو دلوں میں کیسے سکون اتر آتا ہے نا، لیکن اسی مومن کے دل میں اترتا ہے جو اس کو قریب محسوس کرتا ہے، جو اللہ کو قریب محسوس کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پہ قریب ہوتے ہیں؟ سجدے میں ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں نا، ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ پیشانی ہی سارے خیالات کا مرکز ہے، تو اس پیشانی کو ہی آپ رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ساری چیزیں وہیں پر ہی جمع ہو جاتی ہیں، سارے احساسات جذبات وہیں پہ ہی۔ تو اس تعلق کو محسوس کیا کریں کہ رب میرے بہت قریب ہے اور وہ دعاؤں کو سنتا ہے، تو تڑپ کے پکاریں رب کو، تو وہ کیوں نہیں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور جواب دے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح انسان رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہوگا نا کہ فلاں شخص بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی تو دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو یہ اس کا یقین ہوتا ہے نا اپنے رب پر کہ وہ کس طرح سے مانگتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے آداب کو انسان ملحوظ خاطر رکھے، اور یعنی ایک مکمل پورا ٹاپک ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو گھیرا جائے، لیکن اب یہاں پر جو ہے نا قریب اور مجیب کا جو ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ مشرکین مکہ کا یا یہ جو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، یہ جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ اپنے معبودان باطل کی عبادت نہ کریں، تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا وسیلہ حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ شیطانی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ شرک کی بے شمار اقسام اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کی ان 2 لفظوں میں تردید فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہر شخص کے قریب ہے، وہ تو ہر ایک کی دعا اور پکار سنتا ہے، چاہے کوئی گناہ گار پکارے اللہ کو، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، چاہے کوئی نان مسلم مظلوم پکارے اللہ اس کی بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ گاروں کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے جیسے مقربین کی کرتا ہے، بشرطے کہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اس یقین اور ایمان کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں۔ اس کے بعد فرمایا قالو، وہ کہنے لگے یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنتا، تحقیق تھا تو فینا، ہمارے اندر، مرجوباً، مرکز امید، یعنی ہم تو تجھ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے، رجا ہے نا، امید لگائے ہوئے تھے، قبلہ حاضہ، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو، جس کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، و اننا، اور بے شک ہم، لفی، ضرور ہیں، شکن، شک میں، مما، اس سے جو، تدعونا، تو پکارتا ہے ہمیں یا بلاتا ہے اس کی طرف، الیہ، اس کی طرف، مریبن، ایک بے چین کر دینے والے شک کی طرف۔ تو باوجود صالح علیہ السلام کے واضح طور پر ان کو دین کی طرف بلانے کے یا توحید کی طرف بلانے کے، انہوں نے کیا کہا کہ صالح علیہ السلام، ہم تو تجھے اپنے اندر بڑا امیدوں کا مرکز سمجھتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو بڑے عقل مند تھے، ہمارے اندر ہونہار تھے، دیانت دار تھے، ہم نے اپنی بہت سی توقعات تم سے وابستہ کر رکھی تھیں کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی کیا تھا کہ یہ بیٹا میرے بعد اس کا مجاور بنے گا، اس آگ کو روشن کرے گا اور اسی راہ پر چلے گا، نعوذ باللہ۔ تو قبلہ حاضہ، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، اتنہانا، اب تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے اور وہ جس راہ پہ پڑے ہوئے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آباء و اجداد کی یا اپنے لیڈرز کی یا اپنے پیاروں کی جو محبت ہے نا، اور ان کی جو شخصیت پرستی ہوتی ہے یا ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یہ بہت سارے لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے۔
ہم بلا سوچے سمجھے بعض اوقات اپنے بڑوں کے قدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات معاشرتی پریشر سے مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں نا، آپ اب جو بھی آپ کے بڑے بڑے فنکشنز ہیں، کبھی کہیں پر کوئی شادی ہو رہی، کوئی نکاح ہو رہا ہے، کہیں کوئی فوت ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، تو بڑی مشکل سے انسان اپنے اندر ہمت پاتا ہے کہ ان کو منع کرے کہ جو علم آپ کے پاس پہنچا ہے اس کی وضاحت ان کو کرے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی وہی ہوا، وہ کہنے لگے کہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی سے روک رہا ہے کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے ہم اس کی عبادت نہ کریں۔ تو بے شک ہم تو ایک ایسے شک میں ہیں جس کی طرح تو ہمیں بلاتا ہے، ایک بے چین کر دینے والے شک میں نا۔ اب یہ جو بے چین کر دینے والا شک ہے نا، یہ کس وقت ہوتا ہے انسان کو، کہ جب اس کا کسی بات پر یعنی دل مطمئن بھی ہو لیکن وہ بات کو ماننا بھی نہ چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صالح علیہ السلام ان کے درمیان اچھے انسان تھے، بھلے انسان تھے، اسی لیے تو ان کو کہہ رہے ہیں مرجوباً قبل ھذا، کہ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، ٹھیک ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ رکھ لیں، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پیغمبر یعنی رسالت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے صادق اور امین پکارتے تھے، صادق الامین، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ان کے اندر بھی صداقت اور امانت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان کے مابین بھی وہ الصادق اور الامین کے نام سے مشہور تھے۔ تو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دی تو وہ فوراً ہی اس سے مکر گئے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر اب ان کو صالح علیہ السلام کے کردار، ان کی شخصیت میں کوئی بری بات نظر نہیں آتی، اخلاقی کردار اور ان کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کی جو بات ہے اس پر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک ایسے شک میں ہیں جس میں بے چینی ہے، انکار بھی کر رہے ہیں لیکن بے چین ہیں۔ قولا، صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، اوپر ایک روشن دلیل کے، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، وآتانی، اور دی مجھ کو، منہ، اس سے، رحمتاً، رحمت، فمن، تو کون ہے، ینصرونی، جو میری مدد کرے، من اللہ، اللہ کے مقابل، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، تو نہیں تم اضافہ کرتے ہو میرے لیے، غیر تقصیر، مگر نقصان کا ہی، میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اے میری قوم، ذرا دیکھو تو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک روشن دلیل عطا فرما دی ہے، اور یعنی میری دلیل میں جو وزن ہے، توحید کا جو پیغام ہے تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہارے پاس جو چیز ہے اس میں کوئی بینہ نہیں ہے، وہ تو ایک پیروی ہے جو تمہارے کسی بزرگ نے ایک غلط رسم شروع کی اور پھر سبھی اسی کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، اور یہ شرک نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور اس کو تم نے مذہب کا لبادہ پہنا دیا، جبکہ اس کے مقابل ذرا غور و فکر کرو، ارائیتم، دیکھو تو، ان کنتو علی بینۃ، اگر میں ایک روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے، یعنی یہ جو نبوت عطا ہوئی ہے، اور اب اگر میں نافرمانی کروں، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں، یعنی جب مجھ پر یہ روشن دلیل اتاری گئی اور یہ مجھ پر واضح ہو گئی، اور نعوذ باللہ میں دوبارہ سے تمہارے دین میں آ جاؤں، نافرمانی کروں، تو اللہ کے مقابل مجھے کون بچائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منکرین کا صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بدنام نہ کرو اور اس میں واپس آ جاؤ، ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنو۔ تو صالح علیہ السلام نے پھر ان کو کیا جواب دیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے، میں اس کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں خود اس کی اطاعت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اب مجرم بن جاؤں تو اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم میرے یعنی کہ نقصان میں ہی اضافہ کرنے والے ہو، یعنی یہ جس راہ کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے، یعنی یہ کہ میں اپنے ہی ضمیر کی آواز کو کچل دوں اور نافرمانی کی طرف آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہاں پر جو اوورآل آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے بھی نبی کی تعلیم میں اور یہاں پر بھی اور پچھلے واقعے میں بھی ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے؟ پیچھے آیا نا کہ انہوں نے پیروی کی اپنے اندر سے یعنی جابر اور سرکش لوگوں کی، اور یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
اطاعت کے سامنے جب آ جائے، یعنی اطاعت جب سامنے آ جائے تو اس کے مقابل کسی بھی مخلوق کی پیروی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو اصول انسان یاد رکھ لینا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہم یاد رکھیں، یعنی عمل کے لیے کہ جب بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے جب آپ عورتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں نا، دعوت دیتے ہیں، تو وہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے ہسبینڈ نہیں مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ، یا پھر بچیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نہیں مانتے، وہ اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رشتے جو ہیں نا یہ بڑے ہمیں محبوب ہوتے ہیں، ان کی ایک عزت ایک مقام ہوتا ہے ہمارے دل میں، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی اطاعت تب تک ہے جب تک کہ وہ خالق کی معصیت میں کوئی حکم نہ دیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت سے نہ ٹکراتی ہو، لیکن جہاں پر اللہ کی اطاعت سے ٹکرائے گی ان کی اطاعت تو پھر وہاں پر آپ رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ لیکن اس میں جو ایک اور چیز جو میں نے تجربے سے سیکھی اس کی طرف بھی میں رہنمائی کر دوں کہ بعض اوقات آپ عزیمت کی راہ پر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ دوسروں کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں یا دوسرے اس سے کچھ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا ٹیچر نے کہا تھا کہ جی مخلوق کی بات نہیں ماننی، تو وہاں پر اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ آسان راہ کا انتخاب کر لیں۔ اگر آپ کے جو ارد گرد رہنے والے ہیں وہ آپ کی سپیڈ کے ساتھ سپیڈ نہیں پکڑ سکتے اور بعض اوقات وہ آپ کو بھی روک دیتے ہیں، تو بڑے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو بھی اپنی بریکیں لگانی پڑیں گی، اپنی لگام کو تھامنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر آج آپ دین کو سیکھ رہی ہیں، آپ نے اپنی نمازوں کو بہتر بنایا، آپ اتنا زیادہ اللہ سے جڑ گئیں کہ اب آپ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، صبح اشراق کے نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، سب کچھ ہی کر رہی ہیں۔ اب یہ سب جب کام آپ کریں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے جو پہلی ہی زندگی میں ہیں اور وہ صرف فرائض پر ہی ہیں، یعنی وہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک کشمکش ہو سکتا ہے، چلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تہجد کے وقت کھڑی ہو گئیں اور خاوند چاہتا تھا کہ وہ آپ اس کو ٹائم دیں، یا یہ کہ اشراق کے وقت آپ نفل پڑھنے کھڑی ہو گئیں، بچے چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں یا کچھ کریں، تو وہاں پر پھر آپ کو ایک توازن ملحوظ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی جو محنت ہوتی ہے نا وہ انسان کی اپنے اوپر ہے، یہ میں اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ جو بھی ہم عمل کا پوائنٹ سیکھتے ہیں، جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا، کیونکہ شیطان ہمیں یہ بڑا ٹارگٹ کرتا ہے کہ فلاں تو اس طرح کر رہا ہے، پہلے اس کو جا کے پکڑ لو، ٹھیک ہے؟ اس کو تب پکڑنا ہے جب آپ کو وہ کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز اگر وہ معروف میں کوئی کام آپ کو کہہ رہا ہے نا تو پھر آپ اس کی پیروی کریں گی جب تک کہ اس کا معروف کا حکم اللہ کی نافرمانی سے نہ ٹکرائے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی جو آیات رہ گئی ان کی تلاوت سنتے ہیں، اتنا ہی آج انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں ہمیں برکت عطا فرما دے۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔